یہ امام زمانہ بلندتر صلوات۔ قبلہ صاحب کے استقبال کے لیے ربائی حاضر ہے۔ کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی، کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی، اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی۔ جن کے گھروں میں ہوتا نہیں ذکر پنجتن، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی۔ پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی۔ مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے کہ نکلے نہ میرے دل سے محبت نماز کی۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ تمام آباب سے التماس ہے برادر شعیب صاحب کی والدہ مرحومہ کے چونکہ سال ثواب کے لیے برسی کی مجلس ہے، ہم سب احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص غریبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، ہم یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص برادر کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد
المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات سامعین گرامی، ارشاد پروردگار ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ عدل کا امر کرتا ہے، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام کی ذات ببرکات مجسمہ عدل بھی تھی اور مجسمہ احسان۔ جناب امیر فرماتے ہیں العدل زینت الایمان، ایمان کی زینت عدل ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا العدل فضیلت السلطان، ایک بادشاہ کی فضیلت عدل ہے۔ قدردان بیٹھو، جناب امیر علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، فرماتے ہیں ستۃ اشیاء حسن ولکنھا من ستۃ احسن، 6 چیزیں اچھی ہیں، بذات ہی اچھی ہیں، لیکن جب انہیں 6 افراد انجام دیتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ پہلے حسن ہے پھر احسن ہو جاتا ہے۔ الورع حسن وهو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن، سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن صاحب ثروت صاحب مال اگر سخی ہو تو پھر بہت اچھا۔ پیسے والا سخاوت کرے۔ تیسری چیز الصبر حسن وهو من الفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے، لیکن ایک فقیر تنگ دست انسان صبر کرے تو بہت اچھا۔ چوتھی چیز الحیاء حسن وهو من النساء احسن، شرم و حیا اچھی چیز ہے، لیکن عورت صاحب شرم و حیا ہو تو بہت اچھا۔ پانچویں چیز التوبۃ حسن وهي من الشباب احسن، توبہ اچھی چیز ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا۔ نبی کریم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائب، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے۔ جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ چھٹی چیز جناب امیر فرماتے ہیں العدل حسن وهو من الامراء احسن، عدل اچھی چیز ہے، لیکن وقت کا حاکم عادل ہو تو بہت اچھا۔ آقا فرماتے ہیں العدل اساس به قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر عالم قائم، جس بنیاد پر۔ اور دوستو، خداوند عالم نے ارسال رسول کا فلسفہ اور انزال کتب کا فلسفہ قیام امن کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء کو معجزات دے کر اس لیے بھیجا، اور ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب اور میزان اس لیے نازل کیا کہ اس کرۂ ارض پر ایک عدل و انصاف پر مبنی مشتمل معاشرہ وجود میں آئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں امن ہو، جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ لیکن سامعین گرامی، یہ غرض الہی بدو کائنات سے آج تک متحقق نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک وقت نہیں آیا کہ پورے کرۂ ارض پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی ہو۔
یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے کے گئے بارہ آقا کے بارے، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملت ظلم و جورا۔ میرا بحرمہ جو جانشین ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات کا مالک اور وارث ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو مہدی کا انتظار۔ کرسی پہ بیٹھ نہیں میری خواہش، ایک سلوات ذرا سارے بلند آواز سے پڑھ توجہ ہے میری طرف جی۔ ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کی امام مہدی کا انتظار۔ چھٹے امام کی ایک بڑی تعبیر ہے بڑی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہے۔ لیکن اس طول تاریخ بشریت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ عادل امام تھے، وہ عادل حکمران تھے۔ انہیں تھوڑا سا عرصہ حکومت اور حکمرانی کا ملا، 4.5 سال 4.5 سال کے لگ بھگ، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں مولا امیر المومنین نے کائنات کو بتا دیا کہ حکومت عدل کیا ہوتی ہے اور عادل حکمران کیسا ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حکومت کو سنبھالنے کا مقصد ہی قیام عادل تھا۔ جو چاروں میں وہ اور حکمران ہوتے ہیں جن کا مقصد سونا چاندی اکٹھا کرنا، درہم و دینار کے انبار لگانا یا کشور کشائی اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنا اور وسعت دینا۔ مولا امیر المومنین کا یہ مقصد پتہ نہیں تھا۔ یعنی قدردان بیٹھے ہو، رسول اللہ کی زندگی میں ہر میدان کے فاتح مولا علی تھے۔ خدا جانتا ہے تاریخ نے ایسا خوبصورت جملہ لکھا، آپ اتنا لطف لیں گے، جب کوئی بھی میدان فتح کر کے لشکر اسلام واپس پلٹتا تھا نا مدینے کی طرف، جن بستیوں سے شہروں سے گزر ہوتا تھا نا اس لشکر اسلام کا، اس آبادی کے یتیم فقیر مسکین راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لشکر والوں سے سوال کرتے تھے کیا تم میں علی بھی موجود ہے؟ مال غنیمت گھروں کو لے جانے والے اور تھے، اور مال غنیمت راہ خدا میں مدینے تک فقراء میں تقسیم کر کے خالی جھولی گھر لوٹنے والے۔ مولا امیر المومنین کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ آؤ آج نہ آپ کو میں نہج البلاغہ کی سیر کرواتا ہوں۔ جنگ جمل کا جب موقع تھا نا تو لشکر لے کے مولا امیر المومنین جب بصرہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک منزل آئی زیکار، آج بھی عراق کا شہر ہے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ منزل زیکار پر مولا امیر المومنین نے قیام کیا۔ میں بارگاہ امامت میں حاضر ہوا، وہ خاصف بالنعل، میں نے دیکھا مولا علی اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا پرانا جوتا سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کے فرمایا یا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، کہتا ہے یہ مولا پرانا جوتا پھٹا ہوا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا واللہ لا احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، خدا کی قسم ابن عباس خدا کی قسم یہ جوتا میں علی کو تمہاری حکومت سے زیادہ محبوب ہے۔
سے جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے، الا ان اقیم حقا، میں نے تو حکومت کو اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کروں، وادفع باطل، اور میں باطل کو مٹا سکتا۔ سامعین گرامی، تیسری خلافت کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو کے آئے نا، یا علی ہاتھ بڑھائے ہم آپ کی بیعت کریں، مولانا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، جاؤ مجھے چھوڑو، میرے علاوہ اپنوں کوئی اور حاکم تلاش کرو، مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں فرما رہے تھے؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین دیکھ چکے تھے کہ اسلامی معاشرہ تدریجاً اس راستے کو چھوڑ چکا تھا جو راستہ رسول اللہ بتا کے گئے، دکھا کے گئے، متعین فرما کے۔ مسلم معاشرہ منحرف ہو چکا تھا اس راستے، اور جناب امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ میں نے اگر حکومت کو سنبھالا میں دوسری راستے پہ لے کے چلوں گا جو راستہ رسول اللہ متعین فرما کے، اور پھر ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور خلافت کو سنبھالنا، اس کا جواب بھی موجود ہے، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر لالفیت حبلها علی غاربها، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی نصرت اور مدد کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کندھوں پہ ڈال دیتا۔ لیکن فرماتے مجھ پہ حجت تمام ہو گئی، مددگاروں نے مجھے مدد کا یقین دلایا، میں نے مسند خلافت کو سنبھالا، اور مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا مولا امیر المومنین نے، بیت المال کی تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ جاؤ دوستو مطالعہ کر لو، خدا کی قسم پہلی بار مولا علی کے دور خلافت میں ایک عام اجمی انسان کو اتنا حصہ ملا جتنا ایک عربی کو ملتا تھا۔ عام عجم کو اتنا ملا جتنا ایک عرب کو ملتا تھا۔ بیت المال کی عادلانہ تقسیم شروع کی، اور مولا امیر المومنین نے پوری ریاست میں اعلان کروا دیا، آج کا جو جغرافیہ ہے 40 ملک بنتے ہیں، 40 ملک آج کے جو مولا امیر المومنین کی حکومت میں شامل ہیں۔ اتنی بڑی اسلامی ریاست، اور پوری ریاست میں حکم پہنچا دیا کہ جس کسی کے پاس بیت المال کا مال ہے وہ بیت المال میں واپس جمع کروا۔ کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو بھی بیت المال کا مال ہے نا وہ کوئی ذاتی استعمال کے لیے نہیں رکھ سکتا، واپس جمع کروا۔ ابن عبد الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ عمرو عاص نے خط لکھا جب مولا امیر المومنین نے خلافت کو سنبھالا نا، عمرو عاص نے حاکم شام کو خط لکھا اور کہا معاویہ تیار ہو جا، علی نے خلافت کو سنبھال لیا، جس طرح لکڑی سے چھلکا جدا کرتے ہیں اس طرح سارا بیت المال تجھ سے جدا کر لے۔ بیت المال کی جب عادلانہ تقسیم شروع ہوئی نا، پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، خطرہ تھا۔ اپنے لوگ آ گئے، یا علی بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں، اور فرمایا کیا کروں؟ عرض کی مولا جن کو پہلے سے مراعات مل رہی ہیں بیت المال سے مراعات جاری رہیں، توجہ، جن کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے وہ بھی لگے رہیں، شام حاکم شام کو دے دیں، کوفہ و بصرہ طلحہ و زبیر کو دے دیں، تاکہ آپ کو آرام سے حکمرانی کا موقع ملے، آپ کے خلاف سازشیں نہ ہوں۔ جب مشورہ دیا نا، آپ جواب سنیے، فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو مشورہ دیتے ہو میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما تور بہما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء، نجمہ خدا کی قسم جب تک یہ شب و روز کا سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے۔ اور جملہ سننا، فرمایا لو کان المال لی لسمیت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں تھا، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے؟
اور مجھے کہتے ہو شام حاکم شام کو دے دوں، لو اقررت معاویۃ علی ما فی یدہ لقد کنت متخذ المذلین عضدا، اگر میں حاکم شام کو حکومت شام پر برقرار رکھتا ہوں، اس کا معنی یہ علی گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا رہا۔ اور فرمایا اگلا جملہ بھی سن، اگلا جملہ فرمایا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں بیت المال عادلانہ تقسیم نہ کروں، لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددت، اگر علی کا بس چلا نا تو مجھ سے پہلے جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا میں وہ حق مہر بھی لوٹاؤں گا، اور جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئیں میں وہ کنیزیں بھی لوٹاؤں گا، لأن الحق القدیم لا يبطلہ شیء، کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا، ان فی العدل سعۃ ومن ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق، عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹھے تھے بیت المال میں، بیت المال میں وہ حساب کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، حساب کتاب لکھ رہے تھے، طلحہ و زبیر آ گئے، ہاں جی یا علی بیعت کی، سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا، ہاں جی اقتدار میں شریک ہونا چاہتے تھے، اسی لالچ پر جا کے علی سے مانگتے ہیں کچھ، ہاں تو آئے نہ سلام کیا، امیر المومنین بیٹھے تھے حساب کتاب کرتے، سلام کا جواب دیا، چراغ بجھا دیا، یا علی روشنیاں بڑھانے کی بجائے کوئی ایک چراغ بھی آپ نے بجھا دیا۔ مولا نے فرمایا اس میں جو تیل جل رہا تھا وہ بیت المال، میری اور تمہاری جو گفتگو ہے وہ ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے، ہم اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کیوں جلائیں؟ خدا کی قسم جب یہ جواب سنا نا تو پھر دل کی بات دل میں ہی رہ گئی، مدعا زبان پہ آ ہی نہ سکا، انہیں سمجھ آ گئی جو علی ہماری خاطر ایک پیسے کا تیل جلانے کے لیے تیار نہیں، بلا وجہ ہمیں حکومت بھی دینے کو تیار۔ سمجھ آئی جمل میں مسلمان کیوں لائے گئے، ہاں جمل میں صفین میں لشکر کیوں اکٹھے کیے گئے، یہ پی ڈی ایم کیوں بنی؟ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا سنیں ایک بات نہج البلاغہ میں سید رضی نے ایسی ذکر کی ہے، اللہ جانتا ہے مجھے تو بڑا ہی سرور آیت پڑھ کے، آپ بھی انشاءاللہ لطف لیں گے اگر توجہ کریں گے۔ مولا امیر المومنین جمل کے موقع پہ جب لشکر لے کے پہنچ گئے بصرہ کے باہر، تو اصحاب جمل نے قلیب جرمی نامی ایک شخص کو بھیجا کہ علی لشکر لے کے بصرہ کے باہر آ گئے، تو ذرا جا کے علی سے مذاکرات کر، بات چیت کر، علی کے ارادے معلوم کر، علی کیا چاہتے ہیں۔ قلیب جرمی میں بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، وہ بات چیت کیا ہوئی وہ تو نہج البلاغہ میں ذکر نہیں، نتیجہ ذکر ہے۔ ہاں جب اپنے سوال جواب حاصل کر چکا نا قلیب جرمی، تو آخر میں عرض کرتا ہے یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ موقف حق ہے، مولا نے فرمایا مجھے حق پر سمجھتے تو آپ پھر میری بیعت کر۔ کہنے لگا نہیں علی بیعت تو میں نہیں کروں گا، میں ہوں اس جماعت کا نمائندہ سفیر مذاکرات کے لیے، ہاں جی بیعت کرنے تو نہیں آیا، میں ان کے بغیر بیعت کیسے کر سکتا ہوں، یہ اگلی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے بندے مزہ لیتے۔ مولا نے فرمایا قلیب جرمی یہ بتا، اگر اسی جماعت نے تمہیں بھیجا ہوتا کہ قلیب جرمی جاؤ ذرا صحراؤں میں گھومو پھرو، کوئی ایسی وادی تلاش کرو جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں، جہاں پھلدار درخت ہوں، جہاں سبزہ ہو، ہریالی ہو، کوئی نعمتوں سے پر وادی تلاش کرو، اور تو صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد
ایک ایسی پر وادی نعمتوں سے تلاش کر لیتا اور پھر تو جا کے اپنی جماعت کو بتاتا آؤ میں ایک ایسی وادی تلاش کر آیا ہوں کہ جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور پھر وہ جماعت تیری بات نہ مانتی، پھر تو کیا کرتا؟ کہتا یا علی میں انہیں چھوڑ کے اس نعمتوں والی وادی کی طرف چلا جاتا، فرمایا اب بیعت کر لیں۔ اور قلیب جرمی نے بیعت کر لی، قلیب جرمی نے بیعت کر لی، حجت تمام ہو گئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے سمجھا دیا تھا اسلام میں میری مثال نعمتوں سے اس پر وادی کی طرح ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ علی کو چھوڑ کے صحراؤں کی خاک مقدر بنے گی، کبھی منزل ہدایت نصیب نہیں۔ سامنے گرامی خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا رسول اللہ کے بعد علی امام۔ توجہ ہے سامنے گرامی، سیاستہ میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم۔ رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات بھی سن لو، یہ سیاہ میں موجود ہے یہ حدیث بھی۔ نبی پاک نے جب ہجرت فرمائی نا اور مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام اس زمانے میں یہ جو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، تو ہر صحابی ایک ایک لا رہا تھا پتھر، ہمارے یاسر دو دو لا رہے تھے، یہ لکھا ہوا۔ تو سرکار کے قریب آئے نا جناب ہمارے یاسر، تو سرکار نے نا اس کے بدن سے سر سے خاک کو جھاڑا اور پھر فرمایا عمار میں تجھے خبر دیتا ہوں ستقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی مذہب کی بات نہ کرو، قبر میں جائیں گے تو پھر حق باطل کا پتہ چلے گا، وہ تو چلے گا ہی چلے گا، تو باطل پہ مر گیا تو تجھے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ مقصد یہ تھا دنیا میں حق و باطل کی تمیز کروائیں۔ نبی کریم نے تو بتا دیا باغی کون ہے، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے رسول کیا کرے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اگلی حدیث سن، سرکار نے فرمایا یا عمار اذا رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع علي۔ اے عمار اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے اور اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے۔ مولا علی کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھو محمد ایسا عادل امام۔ خط لکھا مولا امیر نے اپنی ریاست میں جو عمال حکومت تھے ان کو خط لکھا، زیر خط سنے تو تمہیں مولا کی عدالت کا اندازہ۔ ادقوا اقلامکم قاربوا بین صدورکم واحذفوا فضولکم ایاکم والاکثار فإن اموال المسلمین لا يحتمل الازرار۔ قلم کی نوک باریک رکھنا، سطروں کے درمیان فاصلہ تھوڑا رکھنا، غیر ضروری باتیں مت لکھنا، اس لیے کہ زیادہ لکھنا سیاہی زیادہ خرچ ہوگی، سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا تو کاغذ زیادہ خرچ ہوگا، مسلمانوں کا مال نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حاکم کی حیثیت سے جب کوفہ تشریف لائے اور خطبہ دیا، کوفے والوں میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو یہ علی کی چادر، یہ میری تلوار ہے، یہ زرہ، یہ میرا گھوڑا، یہ میری سواری،
خلافت سے الگ کر دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ امام غزالی نے بھی لکھا، مولا امیر المومنین نے سارا دور خلافت اسی چادر میں گزار دیا جو مدینہ سے ساتھ لائے، اور اس چادر کی بھی حالت سن دو۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، وَلَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعْتِ هَٰذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، فرماتے میں نے اتنے پیوند لگوائے اپنی چادر کو کہ اب مجھے رفع گر سے حیا آتی ہے۔ پیوند لگانے والا کہتا یا علی اب تو اس میں پیوند لگانے کی جگہ نہیں بچی، ہاں اب تو پیوند پہ پیوند لگا۔ اتنی بڑی ریاست اسلامی کا حاکم اور وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا، مختلف علاقوں کے وفود آتے تھے، یا علی آپ ریاست اسلامی کے حاکم ہیں، کوئی اچھی مسند ہوتی، تخت ہوتے، اچھے قالین ہوتے۔ فرمایا ہے میرے پاس اچھے قالین، لیکن میں نے جنت میں بھجوا رکھا۔ لبنان کی یونیورسٹی کا ایک عیسائی پروفیسر ہے جارج جرداق، 4 جلدوں میں مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر اس نے کتاب لکھی۔ عیسائی ہے، عیسائی، ہم سے زیادہ عشق کرتا ہے مولا علی سے۔ دلیل سنو گے؟ کہتا ہے کہ میں نوجوان تھا کہ میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا، چونکہ خود بھی ادبیات عرب پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں۔ کہتا ہے کلام امیر المومنین نے مجھے اپنی طرف اتنا جلب کیا اور جذب کیا کہ میں نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، اور واقعاً ہماری ایک کوتاہی ہے، ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ اور آج آپ کا ماحول جو آپ کے سامنے ہے نا، ہر بندہ ٹھیکیدار ہے ولایت کا آ رہا ہے سارا، ہاں ان کے ٹھیکیداروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نہج البلاغہ کس حجم سائز کی کتاب ہے۔ 200 بار کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا۔ اور قدردانوں ایک ایسا خوبصورت اس نے جملہ لکھا ہے، کہتا تھا تو ظاہر عیسائی تھا، مسیح تھا، کہتا ہے میں اگر حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں میرا ضمیر اجازت نہیں۔ کہتا میرا وجدان اللہ اکبر۔ جن فضائل و کمالات کا اظہار مولا علی علیہ السلام سے ہوا، حضرت عیسیٰ سے کہاں ہوا؟ مولا امیر کی عدالت پر 4 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی۔ پہلی بار کوئی مسلمان ناشر، پبلشر، کوئی مطبعہ چھاپنے کو تیار نہیں تھا۔ چرچ نے سب سے پہلے اس کتاب کو چھپوایا، اور اس کتاب کے نا مقدمے میں کمال کا ایک جملہ لکھتا ہے، یا دنیا یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والا۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا۔ 4 جلدوں میں کتاب لکھی، نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے نا تو وہ امام علی۔ اس کتاب میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ کہتے شدت عدل کی وجہ سے۔ مولا علی عادل بہت بڑا عادل تھا، لوگ مولا علی کا عادل برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا عادل حکمران سننا جوانو، فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَيَّتِي۔ دنیا میں طریقہ یہ رہا ہے، ریتیں بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی ریت کے ظلم سے ڈرتا ہے۔
میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں. سن عدالت امیر المومنین کا معیار. جملہ موجود ہے. واللہ فرماتے مولا امیر واللہ لعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاقها على ان عاصی اللہ فی نملۃ نسلبها البشیرۃ ما فعلت. خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں, یہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے, صرف اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. فرماتے میں کائنات ٹھکرا دوں گا, اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں 7 تکلیف ٹھکرا دوں گا, اللہ کی اتنی ساری نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا خوبصورت فرمایا, مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقى. فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ. اوشیا جان امیر المومنین علی والے تشریف فرماؤ. مولا کائنات ٹھکرا دیں, چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینیں, کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا, کسی یتیم کا حق نہ کھانا, کسی بیوہ کا حق نہ کھانا, کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا. مولا امیر فرماتے افحش الظلم ظلم الضعیف, بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پہ کیا جائے. مولا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن مقتل روانہ ہونے سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی, ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. بیٹا کبھی کسی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو, جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار. آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں میں جب امریکہ گیا نا تو وہاں جو میرے ایرانی میزبان تھے انہوں نے میری ملاقات ایک امریکی نوجوان سے کروائی جو مسلمان ہو چکا ہے اور شیعہ ہو چکا تھا. تو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب کیا بنا. وہ کہتا ہے 5 منٹ میرا انتظار کریں. اپنے گھر کے ساتھ انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کے لایا. مولا امیر المومنین کا یہ جو فرمان میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ اگر 7 تکلیم دے دیے جائیں میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا, اسی فرمان پہ اس نے نشان لگایا ہوا تھا. کہتا ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے جس نے مجھے مسلمان بھی بنایا, مجھے علی کا شیخ بنایا. مولا امیر کے اس ایک فرمان نے مجھے مسلمان. اسلام ایسا عظیم دین ہے, اسلام ایسا دین عادل ہے, اور مولا علی ایسے عادل امام ہیں اور عادل حکمران ہیں. کائنات ٹھکرا دیں اور چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینیں, اس فرمان نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کل تو بھائی حالات یہ ہیں, آپ جانتے ہیں ایم پی اے کا نوکر بھی خود کو ایم پی اے سمجھتا ہے. آج کل تو ظلم کر کے لوگ پہنچتے ہیں ایوان اقتدار کے ایوانوں تک, ایسا نہیں. مولا امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے جناب عقیل, 10 سال بڑے تھے مولا سے, 10 سال بڑے, سگا بھائی ہے, 10 سال بڑا ہے. یقین فرمائیے صرف 3 کلو گندم اضافی طلب کی, کائنات مانگ لی. یہ جملہ نہج البلاغہ میں نہیں, یہ کیا مانگا, یہ میرے دوسری تاریخ سے میرے مطالعے میں صرف 3 کلو گندم اضافی مانگی. جناب امیر المومنین نے لوہا گرم کیا اور لوہا سرخ ہو گیا. عقیل سے کہا عقیل ہاتھ آگے بڑھاؤ. عقیل نے ہاتھ آگے بڑھایا, گرم لوہا عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا, عقیل کی چیخ نکل گئی, ہاتھ کھینچ لیا. اب جملے سنیے, فرمایا سقلت کا 1.25 کلو یا عقیل, رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل, ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں. اتعین من حدیدۃ احماها انسانها للعب, تو اس گرم لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے کہ انسان نے گرم کیا تھا, اور میں کوئی جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا. فَتُجُرٌ إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ, اور تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے. أَتَئِنُّ مِنَ الْعَذَا وَلَا إِنُّ مِنَ الْعَذَا, تو دنیا کی آگ سے چیخے دامن بچائے, علی جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچائے. پھر عقیل بھائی یہ کیسے ممکن ہے, میں تمہیں بھائی سمجھ کے حصہ زیادہ دے دوں جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا ہے, بیت المال سے اتنا ہی ملے گا جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا ہے.
وہ اور حکمران تھے، کوئی 6 ماہ بعد تقسیم کرتا تھا بیت المال، کوئی 1 سال کے بعد بیت المال تقسیم کرتا تھا۔ مولا امیر المومنین کا طریقہ کیا تھا؟ ہر جمعے کے جمعے وہ مال فقراء میں، مستحقوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور اس میں جھاڑو دے کے پھر اس کمرے میں جہاں مال رکھا جاتا تھا مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، پروردگارہ گواہ رہنا میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا، میں نے درہم و دینار اکٹھے کر کے نہیں رکھے، میں نے صاحب حق تک حق۔ وہ امیر المومنین آج دیکھو ہمارے ملک میں تو تماشا لگا ہوا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے حامی بن کے آتے ہیں، پھر غریبوں کا خون چوس کے چلے جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سامنے گرامی سننا، یہ جو 4.5 سال کا عرصہ تھا مولا امیر المومنین کو آرام سے حکمرانی کرنے دی گئی، مولا نے خلافت سنبھالی، پھر جمل کا طوفان کھڑا ہو گیا، پھر صفین کا مارکا شروع ہو گیا، 2 سال تک تو صفین کی جنگ رہی، پھر نہروان کی جنگ شروع ہو گئی، کب آرام سے حکمرانی کرنے دی گئی؟ خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں ان حالات کے باوجود، نہج البلاغہ میں جملہ فرماتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں تھا جس کے پاس کھانے کو غذا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو۔ اگر آل رسول کو یہ حق کی حکومت دے دیا جاتا جو خدا نے دیا تھا، انہیں غصب نہ کیا جاتا، تو یہی دنیا ہی جنت نظیر ہو جاتی، یہی دنیا ہی بھائی جنت وہی تو ہے نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جہاں حسنین کی سرداری ہے وہ جنت ہے، جہاں بھی آل رسول کی سرداری ہے وہی جنت ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر کا نام آپ نے سنا، امام فخر رازی کا نام ہے، اصل اس کی کتاب کا نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب، بڑی مفصل مبسوط تفسیر ہے۔ سورہ کاف کی تفسیر میں امام فخر رازی نے ایک واقعہ نقل کیا، ہمارے علماء نے بھی لکھا، شیخ مرتضی مطہری نے بھی لکھا۔ مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں مولا کا ایک محب تھا، غلام تھا، حبشی نسل تھا، سیاہ فام، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا، اس کو پکڑ کے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں لے آیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس نے اقرار جرم کر لیا کہ ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ جب اس نے اقرار جرم کیا تو مولا نے حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اپنے لوگ پھر وہ سفارش کرنے لگ گئے، یا علی آپ کا محب ہے، آپ کا غلام ہے، غلطی کر بیٹھے، معاف کر دیں۔ یاد رکھو مولا علی پارٹی باز امام نہیں، مولا علی پارٹی باز امام نہیں ہے، مولا علی امام عادل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا عادل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آقا مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کرے جس آقا کی ساری زندگی قیام عادل کے لیے گزر گئی۔ حد الہی کو جب جاری کرنے کا موقع آتا ہے، مولا پارٹی نہیں دیکھتا کہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ مولا نے جب کہا نا کہ آپ کا محب غلطی کر بیٹھا، معاف کر دے، فرمایا اگر میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے۔ مولا امیر المومنین نے حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، تھیلی نہیں، یہاں سے نہیں کاٹی جاتی، یہاں سے، چونکہ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، کہ 7 اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں نا، اعضاء 7 جن پہ کافور لگایا جاتا ہے غسل میت دینے کے بعد، اللہ فرما رہا ہے یہ میری ملکیت ہیں، یہ اعضاء سجدہ، یہ مساجد، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ مالک ہے، لہذا یہ جو پیشانی ہے نا مالک رب ہے، اس کی رضا کے بغیر کسی کے سامنے نہ جھکایا کر، کہ وہیں جھکے جہاں رب چاہتا ہے، اور رب نے اپنی ذات کے لیے اس کو رکھا ہے۔ ہاتھ کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی، اس نے انگلیاں کٹی، پکڑی، بازار میں جا رہا ہے۔ جو خوارج رہتے تھے نا کوفہ میں، ان کا ایک سردار تھا ابن قوا، خبر تو پھیل گئی پورے کوفے میں۔ ابن قوا کو پتہ چلا کہ علی مولا نے اپنے محب کے ہاتھ کو کاٹ دیا، حد جاری کر دی،
تو آ رہا تھا سامنے سے نا، ملاقات ہو گئی تو اس کو کہنے لگا کہ پہلے تو علی کے قصیدے پڑھتا تھا، تو آج علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو آج یہ زبان علی کے خلاف بولے گی۔ اس توقع اور امید کے ساتھ کہ علی کے آپ خلاف بولے گا، اور آج موقع ہے کہ اس کو بھی اپنے لشکر میں ملایا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس توقع سے آ کے پوچھتا ہے تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المومنین یاسوق المسلمین قائد الغر المحجلین خاتم الرسول زوج البتول الناطق بالسداد الہادی الی الرشاد المنتقم من الجہال المصادم الابطال السابق الى جنات النعیم المعطی الزکاة رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ خارجی حیران ہو گیا، کمال ہے، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ دوستو ایک جملہ کہتا ہوں، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے پھر مولا علی کا قصیدہ پڑھنا، ہر کوئی جانتا ہے ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کمال ہو گیا، مولا نے ہاتھ کاٹ دیا، اب بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جملہ سنو، فرماتے نہج البلاغہ من لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الا ایبغضنی ما ابغضنی، اگر یہ تلوار میں مومن کی ناک پہ ماروں، مومن کی ناک اڑا دوں میں اس تلوار سے کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن پھر بھی مجھ سے بغض نہیں کرے۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ الا یحبنی ما احبنی، اور میں ساری دنیا اکٹھی کر کے منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ منافق مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الأمی یا علی لا يحبك منافق ولا يبغضك مومن، یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان سے ہو چکا، یا علی منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مومن تو اس سے دشمنی اور بغض نہیں۔ حیران ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، کوئی قصیدے پڑھتا ہے۔ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، مسلمانوں کے حاکم نے، سجدہ کرنے والوں کے قائد نے، داماد رسول نے، شوہر بطول۔ جملہ سننا، کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا، جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو جنت کی طرف سبقت کرنے والا، جو ہلاک سے انتقام لینے والا، مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا، جس سے بڑا بہادر وفادار کائنات میں کوئی نہیں، میرا ہاتھ کاٹا رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب۔ ہمارے حکمران تو اپنی پارٹی کے قاتلوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، قاتلوں کی ضمانتیں کرواتے ہیں، بولو ہے یا نہیں ایسا؟ ہاتھ کاٹ دیا، حیران ہو گیا خارجی، تو اس کو جواب میں کہتا ہے کہ قد قطع یمینی بحق، کیا مومن تھا خدا کی قسم، کہتا علی نے نہ حق تو نہیں کاٹا، نہ حق تو نہیں کاٹا، میں نے چوری کی، میرا حق بنتا تھا۔ اگلا جملہ کمال کا تھا، کہتا ہے قد قطع یمینی وخلصنی من النار، یہ تو مولا علی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، یہ تو مولا کا احسان ہو گیا مجھ پہ، جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ کسی نے بارگاہ امامت میں عرض کیا، آقا جس غلام پہ آپ نے حد جاری کی وہ تو قصیدے پڑھتا پھرتا ہے۔ مولانا نے فرمایا بلاؤ اس کو، اور جب بلایا گیا دربار میں آیا، جناب امیر نے کٹی انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ رکھی اور ایک کپڑا اوپر ڈالا، کچھ کلمات ادا فرمائے، جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا۔ ہاتھ کاٹنا عدل علی ہے تو ہاتھ جوڑنا فضل ہے۔ بس آخری جملہ سنو دوستو، کائنات میں کبھی تم نے یہ سنا ہے کہ کوئی بہن بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے بھائی کا مرثیہ نہ پڑھے، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ جنگ خندق میں
عمر ابن عبدود جسے رسول نے کل کفر فرمایا تھا، کل ایمان نے کل کفر کا سر کاٹا۔ 1000 بندے کا مقابلہ کرتا تھا اکیلا، سردار تھا، بڑا قیمتی اس کا سلاح جنگ اور لباس جنگ تھا، ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع، اس کی زرہ، اس کی تلوار کی نیام، تلوار کا دستہ خود ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع۔ امیر المومنین نے سر کاٹا، اس کا لباس نہیں لوٹا۔ بہن کو پتہ چلا نا بھائی مارا گیا، آئی بھائی کو رونے بھائی کی لاش پہ، لیکن بھائی کی لاش کی جب حالت دیکھی نا، پھر بھائی کی لاش پہ مرثیہ نہیں پڑا، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑا۔ کہتی لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد۔ بھائی علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا نا، میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن بھائی اب میں تجھے روں گی نہیں، تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، جس کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی، تجھے قتل کیا لوٹا نہیں۔ میں اب دنیا عرب کی عورتوں پہ فخر کروں گی، میرا بھائی کسی عام انسان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، اس کے ہاتھوں مارا گیا جس کے باپ کو والی بطحہ رئیس مکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم یہ بہن تو پڑھ رہی تھی قاتل کا قصیدہ، لیکن 11 محرم کو جب نبی کی بیٹی آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ، اور جب بھائی کی لاش کی حالت سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا، جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے گئے، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، بھائی کو خطاب کر کے کہتی تھی آنت داخل حسین، آنت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جو ہے رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا آپ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، آلہ حسین ملا رہا، نانا آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا مقتل آزاد، جس کے عزا قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والردا، جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے گئے، اور ایک پھر درد بھرا جملہ کہہ دیا جدا بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی۔ اجرکم علی اللہ، نبی زادیوں کو بے پلان مقرب پہ سوار کیا گیا، اور 11 محرم کو جو دوسرا ظلم ہوا ہے نا، شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے، مائیں دیکھ رہی تھی بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے، دیکھ رہی تھی بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، اور پھر سر تن سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ چڑھائے گئے۔ ہر شہید کربلا کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا سوائے ایک سر کے۔ جانتے ہو سر کس کا تھا؟ ام البنین کے لال عباس کا سر۔ یہ ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ، اور عزاداروں جانتے ہو کہ یہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے ایک جملہ سنا ہے، وہ عقیدت اور احترام کی بنیاد پر یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے نوکے نیزہ پہ مولا عباس کا سر نہیں ٹکتا تھا، بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے۔ عزاداروں اگر وجہ یہ تھی کہ مولا عباس بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، مولا عباس کے کیا باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ کیا شہزادہ علی اکبر، کیا شہزادہ قاسم، مونو محمد، کیا یہ دیکھ سکتے تھے نبی زادیوں کے کھلے سر؟ عزاداروں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وجہ یہ نہیں تھی۔ آؤ میں وجہ بتاتا ہوں، وجہ یہ تھی عاشور کے دن جب پانی لینے گئے نا مولا عباس فرات پر، اور ابن سعد نے حکم دیا، ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک شکی نے وار کیا، دائیں بازو قلم ہو گیا، دوسرا وار ہوا، بائیں بازو قلم ہو گیا۔ عزاداروں میں ذمہ داری سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، 4000 تیر انداز سنتے رہتے ہو نا، 4000
تیر انداز اس گھاٹ پر متعین تھے۔ اور ابن سعد کا جب حکم ہوا نا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچے، اللہ جانتا یہ مقتل کا جملہ ہے، 4000 تیر انداز اور ان کا ہدف ایک نشانہ ایک تھا، اور وہ مولا عباس کی ذات تھی۔ ہم تو صرف 2 تیر پڑھتے ہیں نا، عزاداروں تیر مشکیزے میں لگا پانی بہ گیا، ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ وہ جو تیر آنکھ میں لگا نا، میرے آقا نے زور زور سے، بازو تو ساتھ نہیں تھے، سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ جھٹکے سے تیر نکل جائے، لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ مولا عباس گھوڑے پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے تاکہ یوں زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے۔ جب گھوڑے پہ جھکے نا، اس وقت ایک شقی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر کہ مولا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا گیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں یہ سر لے جایا۔ اجرکم علی اللہ، مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ کربلا سے یہ سر کوفہ لے جائے گئے، اور پھر کوفہ سے جب یہ اسیران آل محمد کا قافلہ، یہ رسول زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا، آل محمد کے گھرانے کے 16 سر جو یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، جن پہ انعام کی بڑی توقع تھی، ان سروں کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یزیدی کرتے کیا تھے، جب بستیوں سے شہروں سے گزر ہوتا تھا، سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے۔ جب رات کو جہاں رکتے تھے، ان 16 سروں کو نیزوں سے اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے، کہیں آل محمد کے چاہنے والے ہم پہ حملہ کر کے یہ سر چھین نہ لیں۔ عزاداروں، ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک سر تھا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں، عزاداروں کتنی بار وہ سر نیزے پہ چڑھائے گئے اور کتنی بار نیزے سے اتارے گئے۔ عزاداروں، ایک ایک سپاہی کے پاس ایک ایک سر تھا۔ جس یزیدی کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا نا، وہ روایت کرتا ہے جب ہمارا قافلہ حلب کی طرف چلا، راستے میں کوئی منزل نہ آئی، اس دن ہمیں دگنا سفر کرنا پڑا، 2 برابر سفر کیا، پھر ایک منزل آئی، اس پہ رکے۔ وہ ظالم کہتا ہے اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے کہ گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ عزادر میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ وہ ظالم جو گھوڑوں پہ سوار تھے اتنے تھک گئے تھے، تو جو بے پالان اونٹوں پہ سوار، رسول زادیوں کی حالت کیا ہو گئی ہوگی، نبی زادیوں پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ کہتے ہیں 2 برابر سفر کرنے کے بعد منزل آئی جہاں پہ ہم اترے، اتنے تھک گئے تھے، دسترخوان لگا، ہم نے کھانا کھایا، اور اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم سروں کو نیزوں سے اتاریں، پھر صندوق میں بند کریں، پھر تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گئے۔ کہتا ہے وہ شقی جس کے پاس مولا حسین کا سر ہے، کہتا ہے جب آدھی رات ہوئی نا، چاندنی رات تھی، مجھے فکر تھی، میں اٹھ بیٹھا، میں نے سپاہیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں نے چاند کی روشنی میں کیا دیکھا، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ کہتا ہے میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ اس بچی کو آج علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے دیکھا نا تو بچی کے قدم رک گئے، بچی سہم گئی۔ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی آج کیا کرتی ہے، میں پھر لیٹ گیا، آنکھیں میں نے کھلی رکھی۔ کہتا ہے جب بچی کو اطمینان ہو گیا نا کہ میں سو گیا ہوں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے قریب آئی، بڑے آرام کے ساتھ موقع نیزہ سے بابا کے سر کو لگا۔ وہ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے آپ
جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے. خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی، کوئی بیٹی باپا سے ایسے نہ ملی. بس آخر جملے زیادہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی نے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے جدا کیا اور گود میں رکھا اور بابا کے رخسار چومنے شروع کیے. کہتا ہے میں اس وقت تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بچی باپ کے رخسار چوم رہی تھی، حسین کے لب بھی متحرک تھے. بیٹی بابا کے رخسار چوم رہی تھی اور حسین مولا بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے. ملون کہتا ہے شقاوت مجھ پہ غالب آئی، میں اٹھا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین میں رکھ دیا. وہ کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار، اور میں سر لینے نہیں، میں تو بابا سے ملنے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کریم اللہ اس مجلس رضا کا ذکر کا ثواب و طفیل محمد و آل محمد برادر شیخ صاحب والد مرحوموں کے نام اعمال میں درج فرما. ان کے والدہ اور دادی دادا کے نام اعمال میں میرا اللہ ثواب درج فرما. ان خاندان کے جملہ مرحومین مالک محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما، علیہ مقام عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد ان کے حوائج شریعت پورے فرما. پروردگار دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. خدا آپ کا قرصہ قبول فرمائے. خدا آپ کا قرصہ کریم اللہ جتنے اللہ دار تشریف فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرما. ہماری عاقبت میں خیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بانیان کے گھروں میں رحمت نازل فرما. کریم اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.